जिस दिन सुबह रिटेलिएट किया तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खुद फजर की नमाज पढ़ाई। हदीस के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह फॉलो करते थे उसको फॉलो करने के उस हिसाब से फजर के टाइम अटैक किया गया। नहीं होना कि मोदी तो एटम बम चलाए तो साड़ी एक मखसूस लोग जिहड़े ने वो मरण तो बच जान। ड्रोन आ रहे थे तो लोग देख रहे थे ओ जा रहे हैं, ओ जा रहे हैं, ओ जा रहे हैं। लोग तो उठा के दौड़ रहे थे, बराबर लेके जा रहे हैं। हम फजाइया की न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी में इस काबिल नहीं थे। नंबर गेम में हम कहीं भी नहीं आते। बिल्कुल हमने उनकी एयर फोर्स को इन्होंने हमारे शाहीनों ने उठने नहीं दिया। बिल्कुल सर नहीं ऊपर करना। आप देखें ना राफेल की क्या मार्केट वैल्यू ही गिरा के तबाही कर दी। जंग में पहली कैजुअलिटी क्या होती है? जवान तो होता ही होता है जो आगे। बेटियों को फातेह फौज सबसे पहले बेटियों को उठा के लेके जाए। बिल्कुल दे आर रेप। जिथे जिथे तबाही लगती है उन्होंने पूछो फौज की जरूरत है कि नहीं। बिल्कुल फौज की जरूरत थी, फौज की जरूरत है, फौज की जरूरत रहेगी। इंडियन एंकर जो हैं वो इस तरह बात करते हैं जिस तरह जो है ना मुंह से झाग निकल। बिल्कुल आपने सही बात की। हमारे चाहत फतेह अली खान को पायलट का लबास बना के हमने पाकिस्तान का पायलट पकड़ लिया। उन्हें क्या फड़िया तो फड़ी रखो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो बहुत मुबारकबाद कि फ़ौज पाकिस्तान ने जिस तरह से दुश्मन का मुकाबला किया और एक ज़बरदस्त फ़तेह जो है वो हमारे नसीब में आई है और ख़ास तौर पर इसका जश्न भी मनाया गया। तो इस हवाले से आप किस तरह से देखते हैं? मतलब हमने तो बड़ा मौका दिया कि यार हट जाएं, बाज आ जाएं, लेकिन फिर उनको हमने अपना दिखाया कि नहीं भाई जवाब देना जानते हैं, तो फिर साथ ही उन्होंने जो है ना वो रोक दिया। देखिए जी, सबसे पहले तो वाकई पूरी कौम को मुबारकबाद कि अल्लाह ताला ने करम किया और अल्लाह ताला के फजल व करम से वो जो एक शेर है कि फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। तो जो मैंने सुना कि जिस दिन सुबह रिटेलिएट किया, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं अखीर देख के, हाँ जी अखीर रिटेलिएट किया उन्होंने, मतलब तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खुद फजर की नमाज़ पढ़ाई, इमामत करवाई। उनके पीछे बाकी लोगों ने, डिसीजन मेकर्स ने साथ नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के दुआ की गई नुसरत की। और उसके बाद जो एक हदीस के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह फॉलो करते थे उसको फॉलो करने के उस हिसाब से फजर के टाइम अटैक किया गया। तो पूरी कौम जिस जज्बे के साथ आर्म्ड फोर्सेस, तीनों फोर्सेस, फ़ज़ाइया, बर्री और बहरी, तीनों प्लस तमाम तबका फ़िक्र के लोग, खा कोई मज़दूर है, खा कोई बिजनेसमैन है, खा कोई सरकारी अफसर है, खा कोई सियासतदान है, सब लोगों ने मिल के जिस जज्बे का मुज़ाहरा किया और जिस तरह अपनी फोर्सेस के पीछे खड़े हुए। बिल्कुल ऐसे कुछ लोगों ने डिवाइड करने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली इस मौके पे भी जब घर को आग लगी हो ना तो सबसे पहले लोग आग बुझाते हैं। बिल्कुल आपस ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸੋ ਉਹ ਸੜੇਗਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੜੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਉਥੋਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਚਲਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਰਾਂਗੇ। तो इस वास्ते पहले वो कश्ती बचाना ज़रूरी है जिहदे च असीं सवार हां। बिल्कुल बाद च लड़ाई चल सबसे पहले मुल्क है ना, उसके बाद बाकी चीज़। तो ऐसे मौके पे जब कुछ लोगों ने अपने ज़ाती एजेंडे के लिए इसको मुतनाज़ा करने की भी कोशिश की, आर्म फोर्सेस के ख़िलाफ़ भी बातें करने की कोशिश की, इवन पंजाबी पठान और ये बलोची सिंधी की डिवाइड भी करने की कोशिश की कि आओ और पंजाबी लड़न, तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाबी भी लड़ा, पठान भी लड़ा, बलोची भी लड़ा, बिल्कुल तमाम भी लड़ा, पूरा पाकिस्तान लड़ा, यकजा हो गया, हर फ्रंट पे लड़ा। चाहे वो मीडिया की वार है, चाहे वो डिसइंफॉर्मेशन वाली है उसको काउंटर करके, चाहे वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन वाली है, चाहे वो इतने ड्रोन आने के बाद पैनिक ना होने वाली है। ठीक है, ये जब ड्रोन आ रहे थे तो लोग देख रहे थे ओ जा रहे हैं, ओ जा रहे हैं, ओ जा रहे हैं। लोग तो उठा के दौड़ रहे थे, कोई 12 बोर लेके जा रहे हैं, कोई 7mm लेके जा रहे हैं, कोई 222 लेके जा रहे हैं, उनको फायर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये जज्बे हैं, जो जज्बे लड़ते हैं। इट्स नॉट द गन। जो 1965 का एक क्लिप मैंने अपने पायलट्स का देखा
اور پھر اس کے بعد جو ہماری بریفنگز ہوتی رہیں اس میں بھی اٹس ناٹ دا گن، اٹس دا مین بیہائنڈ دا گن. زبردست. مشین نہیں لڑتی، مشین کے پیچھے جو بندہ لڑتا ہے. بالکل. تو جو مشین کے پیچھے بندہ تھا اس نے ثابت کیا کہ اٹس ناٹ دا میکینیکل سپریورٹی. مشین تے ایک لوہے پتل دی ایک چیز ہے. بالکل ایسے چلانا تو انسان کچھ ہے نا. کلو دی نہیں تو کچھ ٹن دی ہوئے گی. بالکل. جس بندے نے پیچھے کنٹرول کرنا ہے اس بندے کا دماغ، اس بندے کی ٹریننگ، اس بندے کا جذبہ، اس بندے کا جوش، کریکٹ ٹائم پہ کریکٹ ڈیسیژن کرنے کا جو چیز ہے، یہ چیز آپ کو جنگ لڑاتی ہے. یہ جذبہ آپ کو جنگ لڑاتا ہے، یہ جذبہ آپ کو جتاتا ہے. اور وہ جذبہ ہی تھا جس سے نہ صرف افواج پاکستان لڑی بلکہ پورا پاکستان لڑا. اور اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین دی الحمدللہ الحمدللہ. اور یہ وقت ہے فتح کو سیلیبریٹ کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ. اللہ کی تسبیح بیان کی جائے اور استغفار کیا جائے کہ مولا تیرا شکر ہے ہم اس قابل نہیں تھے، ہم نومیریکل سپریورٹی میں اس قابل نہیں تھے، ہم فضائیہ کی نومیریکل سپریورٹی میں اس قابل نہیں تھے، نمبر گیم میں ہم کہیں بھی نہیں آتے. بالکل بالکل. اس کے باوجود ہم نے ان کی ایئر فورس کو انہوں نے ہمارے شاہینوں نے اٹھنے نہیں دیا. بالکل. سر نہیں اوپر کرنے دیا. آپ دیکھیں نا رافیل کی کیا مارکیٹ ویلیو ہی گرا کے تباہی کر دی نا. اوپر سے مطلب اب جنہوں نے فراہم کیا ان کی کیا ہوئی شرمندہ پھر رہے کہ چاول مار بیٹھے. بالکل ایسے وہ خود پریشان ہے کہ اب ہم مطلب چاول مار بیٹھے ان کی تو ویلیو اپنی مارکیٹ تباہ ہو نہیں نا. بالکل ایسے ہی تے پوری کمپنی دا پٹھا با لیا اور نالائکاں نو چیزاں دے کے. بالکل ٹھیک ہے. تے او ایک ٹائم سی او پاکستان نو دین تو انکار ہی سن. ہاں جی ٹھیک ہے. تے ہن بہت سارے پاکستان تو ٹریننگ لین گی انشاءاللہ. بالکل. تو یہ جو ٹائم ہے یہ شکر کا ٹائم ہے، یہ استغفار کا ٹائم ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم شکر کے ساتھ فکر کا ٹائم ہے کہ ہم اپنی انورڈ دیکھیں ہمارے اندر خامیاں کیا تھیں، کیا کیا کوتاہیاں تھیں، کیا کیا کوتاہیاں ہیں جن کو ٹھیک کرنا ضروری ہے انٹرنل فرنٹ پہ، ایکسٹرنل فرنٹ پہ. بالکل. اور انورڈ اس کا دیکھ کے چیزوں کو ٹھیک کر کے جو ہماری ابھی مسائل تھے آنے والے وقت کے لیے ان کو ٹھیک کرنا. ایک جو زخمی سپ ہوتا ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہے. بالکل بالکل ایسے. اور جدوں بندے دی ہارٹ ٹوٹ جائے نا ادوں سب تو زیادہ خطرناک ہوتا ہے. بالکل ایسے. انہاں دی ہارٹ ٹوٹ گئی. سر دوسری دفعہ ہو گیا نا 2019 میں ہم نے دیکھے کس طرح سے مطلب دنیا نے دیکھا انہاں دی اور ابھی پھر دنیا نے دیکھا ہارٹ ٹوٹ گئی. وہ اس ویلے ٹوٹے ہوئے نے ہر صاحب. بالکل. تو سانو اتنا ہی زیادہ ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. بالکل. اتنا ہی زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. اور اتنا ہی زیادہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ہر لحاظ سے اپنی مسلح افواج کے پیچھے کھڑے ہوں. بالکل. ہر طریقے سے تاکہ پاکستان قائم ہے تو ہم قائم ہیں. بالکل. پاکستان کے ساتھ ہم ہیں. پتہ نہیں لوگ نعرے مار دیاں گلاں کر دیاں سوچتے ہی نہیں. جنگ میں پہلی کیجویلٹی کیا ہوتی ہے؟ جوان تو ہوتا ہی ہوتا ہے جو آگے ہے. بالکل. بچے مرتے ہیں. بیٹیوں کو فاتح فوج سب سے پہلے بیٹیوں کو اٹھا کے لے کے جاتی. بالکل. دے آر ریپڈ. ٹھیک ہے. کیا کیا ظلم نہیں ہوتے نہیں تو دیکھ لیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہمارے صاحب نے مثالیں پڑھی ہیں. تو یہ خالی جو باتیں کرتے تھے نا کہ فوج کس لیے ہے، فوج کی ضرورت نہیں ہے. جتھے جتھے تباہی لتھی انہوں نے پوچھو فوج کی ضرورت ہے کہ نہیں. بالکل. فوج کی ضرورت تھی، فوج کی ضرورت ہے، فوج کی ضرورت رہے گی. ٹھیک ہے. آئیں ان کو مل کے اسٹرینتھن کرتے ہیں تاکہ ملک کا دفاع اور مضبوط ہو. اور ان کو اسٹرینتھن کرنے کے ساتھ ساتھ ہر انڈیویجول اپنے اپنے حد تک دیکھے کہ پاکستان اور پاکستانیت کے لیے مجھے کیا اچھا کرنا چاہیے، کیا وہ ہے جو میں نہیں کر رہا اور مجھے کرنا چاہیے، اور کیا وہ ہے جو میں غلط کر رہا ہوں اور مجھے نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ہم مل کے اس ملک کی ایک ایک اینٹ بنے اور اس کو اسٹرینتھن کریں. سر ایک اور بڑا زبردست پوائنٹ ہے اس میں کہ جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی ذکر کیا، ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا نے جس طرح مطلب ہمارے ینگسٹرز نے اور لوگوں نے ایک جیسے ان کے الیکٹرانک میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا نے افواہیں، جھوٹی خبریں، اور رات کو حملہ ہو گیا جی لاہور پہ، ہم نے جو ہے نا وہ اس کو
ٹیک اوور لے لیا اس طرح کر کے کراچی کو فیصل آباد دی پورٹ کس طرح انہوں نے سارا کچھ پاکستان لے گئے پاکستان لے گئے نا. تو جس طرح ہم نے آگے کاؤنٹر کر کے ان کا منہ بند کیا تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک بہت بڑی میں نے پہلے جو بات کی نا, یاد ہے آپ کو کہ جنگ سے پہلے ہم نے ایک ویلاگ کیا تھا جی بالکل, جس میں نے یہ کہا تھا کہ انڈین اینکر جو ہیں وہ اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح جو ہے نا منہ سے جھاگ نکل رہی ہے, تھوکے نکل رہی ہیں. بالکل آپ نے صحیح بات کی تھی. ٹھیک ہے, تو آپ نے دیکھا نہیں ان کے کوئی کیا کیا حرکتیں مزاحیہ نہیں کی تو اخیر کر یعنی آپ جو الفلاح تھیٹر والا ماحول بھول گئے جو ان کے چینلوں میں چل رہا تھا, وہ ڈیر آگے تھا. بالکل بہت آگے جی. ٹھیک ہے, وہ کسی نے تو ایک وہ بھی لگایا ہوا تھا جس میں ہمارے چاہت فتح علی خان کو پائلٹ کا لباس بنا کے ہم نے پاکستان کا پائلٹ پکڑ لیا, انہوں نے کہا پھڑیا تو پھڑی رکھو. بالکل ٹھیک ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اونچی آواز جو ہے وہ آرگیومنٹ کا, آپ کی دلیل کا سبسٹیوٹ نہیں ہو سکتا. بالکل شور منہ سے جھاگ, میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اگر جگالی کرنا نال تسی اچھے تو پھر تو بن دے ہو تو پھر مجھ بہت تگڑی ہے, اونٹ بہت تگڑا, بڑی چنگی جگالی کر دینے. بالکل. تو پاکستان نے ان کی ہار, یہ جو ہمارے ینگسٹر تھے, جس طرح میں نے کہا نا یہ پاکستان کی جنگ تھی, کسی ایک سیگے کی نہیں تھی, کسی ایک انڈیویجول کی نہیں تھی. تو پاکستان میں رہنے والے ہر بندے نے اپنا جس حد تک حصہ ڈال سکتے تھے پاکستان کو اور پاکستانیت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. بالکل. جس میں بلا شبہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, بالخصوص سوشل میڈیا, اور جو ہمارا ڈیجیٹل میڈیا اور یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے, اس نے جس طرح لمحہ لمحہ باخبر رکھا, اپنی کریڈیبلٹی پہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. یہ بڑی بات, ہائپ کریٹ نہیں کیا انسیسری, کریڈیبلٹی پہ کوئی کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بولے. بالکل ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے پھر ان کی خبریں باہر والے لوگوں نے آہستہ کیری کی کہ یار یہ ٹھیک ہے, وہ سارا جھوٹ ہے. بالکل ایسے. تو اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا جو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ دو لوگوں کا میں ذکر کرنا چاہوں گا جن کو میں نے بڑے شوق سے سنا. ایک ڈاکٹر فیصل, جی یہ ہمارے تھے یو کے میں, اور ایک ڈاکٹر رضوان سعید میرے خیال کا نام ہے, یہ رضوان سعید شیخ, جن کا میں نے انٹرویو تھوڑا سا سنا ایک ادھر جو ہے نا امریکہ میں. کمال, بہت خوبصورت طریقے سے وداؤٹ بینگ ایموشنل لاجیکل گفتگو سے انہوں نے جو خریدا ہوا میڈیا تھا نا اس کی تباہی اتار دی. بالکل جس طرح کہتے ہیں نا بخی ادھیڑ دی اس کے. تو دے آل ڈیزرو اے بگ سیلیوٹ. بالکل آل ایوری باڈی جس نے جس طرح بھی پارٹیسپیٹ کیا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ہمیں آگے سوچنا ہوگا کہ پاکستان کا جو ایک سٹیٹس ہے نا, سارے دشمن نام لینے کی ضرورت نہیں, اس کے ارد گرد ہے, کوئی اپنا اوپنے والی کہانی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا. ہمیں اگر ہم عزت اور غیرت کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو سانو سوچنا چاہیے کہ اسی جو گندگی کر رہے ہیں اسی وہ جو باہر نکلیے تاکہ ملک کو ہم مضبوط بنا سکیں اور ہر فرنٹ پہ ہم اچھے طریقے سے فیس کر سکیں اور لڑ سکیں. تو اگر اسی سارے اپنی اپنی جگہ لٹی جائیے تو نال اسی کہیے کہ ملک اسٹرینتھن بھی ہوئے گا, تو اپنی اپنی جگہ انہوں کمزور بھی کرتے جائیے, تو پھر ملک کنی کی دیر تک چلے گا. وی نیڈ ٹو تھنک آن دس. اللہ نے ہمیشہ, اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت رکھی, ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہیلپ کیا, ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ہے نا اس کے لیے نصرت کے لیے فرشتے بھیجے ہیں, ہماری مدد کی غیبانہ. ٹھیک ہے. سانوں بھی سوچنا چاہیے کہ اسی اللہ نال تے اس ملک نال کی کر رہے ہیں. بالکل. لیٹس اسٹارٹ تھنکنگ. تھینک یو بہت